براہ راست آپ کو لے چلیں گے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. فلانا اس میں انوالوڈ ہے. اس کا ایک پیٹرن ہے. پہلے ایک ویڈیو نکلتی ہے جس میں مجھے یہ بنایا جاتا ہے کہ میں کوئی مذہب کی توہین کر رہا ہوں. وہ کدھر سے نکلتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن میں پتہ چلنا چاہیے. وہ کون نکالتا ہے؟ وہ پھر اس کو کون اٹھاتا ہے؟ ایک وہ جرنلسٹ اٹھاتا ہے جس کی افیلیشن ایک پارٹی سے ہے. یہ انویسٹیگیشن میں آئے گی. اس کے بعد کون پریس کانفرنس کرواتا ہے؟ مریم صفدر، مریم وہ اورنگزیب اور جاوید لطیف سے. اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے مذہب کی توہین کی ہے اور وہ ویڈیو دکھاتے ہیں. اس کے اوپر ان کے اوپر ہم ایف آئی آر کٹواتے ہیں کیونکہ مجھے پتا چل گیا تھا کہ انہوں نے اب اس کو استعمال کر کے وہی سلمان تاثیر ٹائپ قتل کروانا ہے میرا. ان دونوں کے اوپر ہم پھر ایف آئی آر، ان تینوں کے اوپر ایف آئی آر بڑی مشکلوں سے کٹتی ہے. اس کے بعد میں پبلک میں جا کے جلسوں میں اور انٹرویوز میں بتاتا ہوں کہ ان کی سازش کیا ہے. انہوں نے کس طرح استعمال کرنا ہے یہ ایک دینی انتہا پسند، اور جی اس نے جنون میں آ کے مار دیا کیونکہ میں نے مذہب کی توہین کی. کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. اور پھر کیا ہوتا ہے جب میرے اوپر یہ واردات ہوتی ہے؟ آپ صرف اس کے بعد دیکھ لیں کہ اس کے بعد ہوتا کیا ہے. کون سے لوگ تھے جو امیڈیٹلی ریئیکٹ کرتے ہیں؟ ابھی ایف آئی آر ہی نہیں کٹی، ابھی شروع ہی ہوئی ہے بات. ابھی اور ایک دم سٹیٹمنٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں کہ جی عمران نے کسی مذہب کی توہین کی ہے. میرے سامنے یہ سارے ہیں کہ ذرا دیکھیں وہ لوگ جو کہ ہمارے یعنی دوسری پارٹی سے افیلیشنز ہیں، وہ ایک دم ان کی ٹویٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. یعنی ابھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوتا اور وہ سارے یہی کہتے ہیں کہ ایک انتہا پسند نے کیا ہے. ایک 6:01 پہ ایک ٹویٹ آتی ہے. وہ جس نے سب سے پہلے میرے اوپر یہ ساری کیمپین شروع کرتا ہے مذہب کی توہین، وقار سے تھی. وہ 6:02 پہ اس کی مرتضی سلنگی کی 2 منٹ پہ ٹویٹ آتی ہے. حامد میر کی 6:03 پہ آتی ہے. جیو نیوز کی 6:04 پہ آتی ہے. سما 6 بجے اس کی بھی 6:04. اس کے بعد یہ ہوتا کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ایک دم ریئیکٹ کرتے ہیں جو کہ ایک اسکرپٹ کے اوپر چل رہے ہیں. نہیں، اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیسے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ہماری، پولیس ہماری، لیکن اس کا انٹرویو کروا کے اور وہ لیک کیا جاتا ہے. وہ جو بندوق چلانے والا ہے، ایک دم اس کا انٹرویو لیک کیا جاتا ہے. کون؟ پولیس. ہم پولیس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیا کریں، ہمیں پیچھے سے پریشر تھا. آئی جی وہ آئی جی سے پوچھا جی آپ بتائیے کیسے یہ لیک ہوئی؟ وہ کہتا ہے جی ہیک ہو گئی. ایک کے بعد دوسرا جھوٹ بولا جاتا ہے. کون لوگ یہ انٹرسٹڈ تھے ایک دم اس کو بند کروانے؟ وہ جیسی انویسٹیگیشن ہوگی تو پہلے تو پتا چلے گا کہ بلڈ اپ کس نے کیا اور پھر کس نے کور اپ کرنے کی کوشش کی. تو جب آپ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن، میں کہتا ہوں اس سے بہتر چیز ہی رہی. لیکن جوڈیشل کمیشن جو سب سے پہلے کام ان کو کرنا چاہیے کہ جو لوگ ایکیوزڈ ہیں اس کے اندر، وہ کیسے ان پوزیشنز پہ بیٹھیں گے جدھر انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہوگی. نمبر 2، میں یہ چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن انکوائر کرے ارشد شریف کے اوپر، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ارشد شریف کو کس سے خطرہ تھا. ارشد شریف کی والدہ کو پتہ ہے کہ کس سے ارشد شریف کو خطرہ ہے. اس کے اور صحافیوں کو پتہ ہے کیوں وہ ملک مجبور ہوا چھوڑنے پہ، کیوں وہ دبئی سے آگے جانے پہ مجبور ہوا. اس نے بڑے لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں چیزیں کہ کون لوگ ملوث تھے. اس کے اوپر بھی جو سپریم کورٹ کے اندر جو کمیشن بنائی جائے، اس کی پوری انویسٹیگیشن. تیسری جو سائفر ہے، اب یہ کنٹروورسی چلتی جا رہی ہے.
پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ جب تک قومیں غلام رہتی ہیں وہ آزاد نہیں ہو پاتی. مجھے معلوم تھا حملے میں کون ملوث ہے. ایف آئی آر کٹوانا چاہتا تھا. 3 روز گزر چکے ہیں, ہم ایف آئی آر نہیں کٹوا سکے. شہباز شریف نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں کسی نے انویسٹیگیشن کروائی؟ کیوں ڈرے ہوئے انویسٹیگیشن سے؟ کیونکہ آپ جو ساری بات بار بار کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کی آتی کہ جی یہ تو آتے رہتے ہیں ایسے سائفر. میں ایک ملک دنیا میں نہیں جانتا جدھر اس طرح کا کوئی سائفر آئی. جی ایمبیسڈر کو پرائم منسٹر کو ہٹا دو. تو کیوں نہیں اس کے اوپر آگے بات کی؟ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کہہ رہی ہے کہ مداخلت ہوئی ہے اور ڈیمارش کر رہی ہے, صاحب یہ بڑا سیریس چیز ہے. اس کے اوپر آپ کے پاس سائفر آیا ہوا ہے. یہ ملک کے اندر ہو سکتا ہے کہ یہ نہ سازش ہو جو یہ کہتے ہیں, لیکن جب تک آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے پتہ کیسے چلے گا کہ مداخلت تھی یا سازش تھی؟ اور چوتھی جو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ کی سب سے شرمناک چیز ہوئی ہے, اس کے اوپر چیف جسٹس صاحب اور یہ جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے ضرور انکوائری کریں. پہلے اعظم خان سواتی کو جس طرح انہوں نے پوتے اور پوتیوں کے سامنے مارا, اس نے ہر فورم پہ یہ بولا ہے کہ اس کو پہلے آ کے پکڑ. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جوڈیشل کمیشن بنانے کی بات کی, اس کو ویلکم کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا کہ یہ لوگ سلمان تاثیر کی طرح مجھے قتل کروانا چاہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ انہوں نے اس نیوز کانفرنس میں کہا کہ جب تک قومیں غلام رہتی ہیں وہ آزاد نہیں ہو پاتی. مجھے معلوم تھا کہ حملے میں کون ملوث ہے. میں ایف آئی آر بھی کٹوانا چاہتا تھا. کس طرح کا ملک ہے کہ ایک سینیٹر کو ایک تنقید کے اوپر کیا, باہر تو کوئی نہیں انڈرسٹینڈ کرتا ہے. لیکن جو اس سے بھی شرمناک چیز ہے, جو ساری پاکستانی قوم ہل گئی ہے, وہ ہے جو انہوں نے ویڈیو بھیجی ہے اعظم سواتی کی بیوی کو. میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر پوری تحقیقات کریں. وہی لوگ جو کہ وہ یوزول سسپیکٹس جو کور اپ کرنے کے لیے اب یہ میرا بھی یہ اسیسینیشن اٹیمپٹ کور اپ کر رہے ہیں اور اب بھی کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی جعلی ویڈیو ہے, جی وہ کوئی فیک ویڈیو ہے. اعظم سواتی کے پاس اوریجنل وہ آئی ہوئی ہے, جدھر سے وہ بھیجی گئی ہے, جس نمبر سے بھیجی گئی ہے, ان کے پاس وہ پوری وہ ویڈیو ہے جس کے اندر وہ دکھایا جا رہا ہے, اور وہ فیک نہیں ہے. اور اعظم سواتی نے مجھے رات کال کر کے کہا کہ وہ سپریم کورٹ کے باہر وہ وہاں بیٹھ کے احتجاج کریں گے, دھرنا دیں گے, وہ ڈیمانڈ کریں گے کہ سپریم کورٹ ان کو جسٹس دے. سپریم کورٹ کی لاجز جوڈیشل لاجز تھی کوئٹہ کے اندر جدھر یہ ویڈیو بنائی گئی ہے. یہ ساری قوم آج سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہی ہے. اعظم سواتی نے فیصلہ کیا کہ وہ وہاں باہر دھرنا دے گا. ہمارے سارے پی ٹی آئی کے سینیٹرز اس کے ساتھ بیٹھیں گے, وکلا کے آرگنائزیشنز کے لوگوں کو دعوت دی ہوئی ہے, وہ آپ آ کے وہاں بیٹھیں اور ڈیمانڈ کریں کہ یہ ملک ہمارا اگر یعنی کدھر گرتا جا رہا ہے, کہ اس انتہا کے اوپر پہنچ گئے ہیں لوگ بلیک میل کرنے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے. یہ اس طرح ہے کہ جس طرح کوئی لائن سے ہٹے گا تو اس کو بلیک میل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز سامنے کر دے گی. اس انتہا پہ بھی کوئی نہیں سوچتا تھا وہ گر جائیں گے کہ میاں بیوی کی ویڈیو بنا کے انہوں نے اس کی بیوی کو بھیج دی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہر ملک کی تاریخ میں ایک ڈیفائننگ مومنٹ آ جاتا ہے. یہ وہ مومنٹ آ گیا پاکستان میں. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آج سارا جو ہمارا جسٹس سسٹم ہے, جو ہمارا انصاف کا نظام ہے, اس کی پوری ایک کریڈیبلٹی ایٹ سٹیک ہے. اگر اس نے اپنی عزت کروانی ہے پاکستان میں تو اس کو اب کھڑا ہونا پڑے گا کمزور کے ساتھ. رول آف لا امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہاں
جوڈیشل کمیشن انہوں نے کہا کہ کیا کرے گی، جو کہ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا، اس کو میں ویلکم کرتا ہوں، لیکن جن 3 لوگوں کے میں نے نام لیے ایجنسیز ان کے انڈر آتی ہیں۔ کہا تھا یہ تینوں لوگ پہلے استعفیٰ دیں تاکہ شفاف تحقیقات ہو سکے۔ مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا، وہ معاشرہ آزاد اور خود مختار خوشحال نہیں ہوتا جہاں قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی۔ ایک آزاد قوم بنایا گیا تھا 1947 میں، ہمارے لیڈر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں آزاد کروایا تھا انگریز کی غلامی سے۔ تب انگریز اوپر ہوتا تھا قانون کے، ہم غلام ہوتے تھے۔ اب پاکستان تو آزاد ملک بنا ہوا ہے، ہمارا آئین ہمیں آزادی دیتا ہے، کیوں نہیں ہماری عدالتیں ہماری رائٹس کو، ہماری آزادی کو، ہماری ڈگنیٹی کو کیوں نہیں پروٹیکٹ کر رہی؟ اور یہ اگر اعظم سواتی سے جو یاد رکھیں، سینیٹر ہے پاکستان کا، ایک کامیاب بزنس مین جو کامیاب باہر پیسے کما کے پاکستان آیا ہوا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے۔ ایک پرائم منسٹر، ایکس پرائم منسٹر ایک ملک کا ایف آئی آر نہیں رجسٹر کروا سکتا، کیونکہ جناب وہاں وہ طاقتور حلقے ہیں جو ان کو کوئی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے مزید کہا، انہوں نے کہا کہ پنجاب میں ہماری اتحادی حکومت ہے، اس کے باوجود مقدمہ درج ہم نہیں کرا سکے۔ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کمیشن کو میں ویلکم کرتا ہوں، جو کہا گیا ہے کہ بنایا جائے گا، لیکن میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ تینوں لوگ جن کا میں نے نام لیا ہے ان کو مستعفی ہونا چاہیے تاکہ شفاف تحقیقات آگے بڑھ سکے۔ ساری برطانیہ کی جمہوریت جو ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اس کی بنیاد تھی میگنا کارٹا میں۔ میگنا کارٹا کیا تھی کہ طاقتور کو بادشاہ کے اوپر بھی قانون لاگو کرو، نہیں تو وہ قانون کے اوپر تھا۔ تو وہ ساری سٹرگل جو ڈیموکریٹک سوسائٹیز کی ہوتی ہیں، وہ رول آف لا کی ہوتی ہیں کہ قانون کے سامنے سب ایک برابر۔ یہاں بلیٹنٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں کہ یہاں ایک ایسا کوئی کریٹ کر دیا خوف کا کہ لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ جی یہ لوگ یہ پنجاب میں ہماری اتحادی حکومت ہے، اس کے باوجود ہم مقدمہ درج نہیں کرا سکے۔ پولیس والے بھی مقدمہ درج کرنے میں آئے روز ہیلے بہانے کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن ارشد شریف کیس میں بھی شفاف تحقیقات کرے۔ فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جو مارچ ہے اب وہ شروع ہوگی منگل سے۔ وہی وزیر آباد جدھر مجھے یہ گولیاں لگی تھی اور ہمارے 11 اور لوگوں کو گولیاں لگی تھی اور جدھر معظم شہید ہوا تھا، ادھر سے ہی ہماری مارچ شروع ہوگی۔ میں ہر روز مارچ سے خطاب کروں گا یہاں سے، اور ہماری مارچ اگلے 10 سے 14 دن تک، اس کے بیچ میں سپیڈ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، یہ پہنچے گی پنڈی۔ سارے پاکستان سے وہ لوگ اسی ٹائم پہ نکلیں گے کہ ایک ٹائم پہ جب بھی ہم پلان کریں گے 10 اور 14 دن کے بیچ میں پنڈی پہنچنا۔ میں پنڈی خود ہوں گا، اور ادھر سے سارے پاکستان کی جو لوگ جمع ہوں گے اس مارچ کو پھر میں لیڈ کروں گا۔ اور میں یہ اپنی ساری قوم کو آج کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ساروں نے ایک چیز سمجھ لینی ہے کہ اگر ہم یہ خوف کے اندر آ کے، اور ہم نے یہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، یہ ہمیں آزاد کرتا ہے، یہ ہمارا کلمہ ہمیں آزاد کرتا ہے۔ آپ جس وقت کسی سے ڈر کے اپنی آزادی کمپرومائز کریں گے، اپنے ضمیر کا سودا کریں گے، میری نظر میں وہ شرک ہے۔ یہ ساری قوم کے لیے آپ کہ ہمیں اب اس وقت سب کو یہ اپنا خوف ہٹانا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ ہم یہ قوم پاکستان ایک بڑی خواب کا نام ہے، اور ہم یہ اس طرح کی جو حرکتیں ہو رہی ہیں پاکستان میں، اور جس نے ہمارے ملک کا سارا پوٹینشل ختم کر دیا ہے کہ ہم آج بیکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہے ہیں، اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ یہاں وسائل نہیں ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں انصاف ہی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں رول آف لا نہیں ہے۔ اور اس لیے یہ وقت ہے حقیقی آزادی لینے کے لیے
آپ میرے ساتھ سب آئیں, سارے پہنچے. جب میں انشاءاللہ پنڈی سے شروع کروں گا, اپنی پارٹی کو جوائن کروں گا, جب یہ سب ہماری جی ٹی روڈ سے شاہ محمود قریشی لے کے آ رہے ہوں گے, اور پھر باقی ہمارے لیڈرز, پرویز خٹک, کے پی سے, اور سارے ہمارے لیڈرز ایک پورا انسانوں کا سمندر لے کے آ رہے ہوں گے پنڈی, اور پنڈی سے انشاءاللہ میں لیڈ کروں گا, اور اس کے بعد ہم آگے جائیں گے. تو میں اپنی قوم کو آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ, کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے. اس کا فیصلہ ہوتا ہے جب وہ اوپر لے کے جانا ہوتا ہے اس نے. کوئی آپ کو اس سے پہلے نہ اوپر لے جا سکتا ہے. اس کا جب فیصلہ ہو جاتا ہے نہ ایک منٹ آگے نہ پیچھے ہوتا ہے. یہ جب آپ کا ایمان ہو جاتا ہے آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ خوف کو ختم کریں کہ ڈرا کے دھمکا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, اور ساری قوم کو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح رکھنا, یہ کوئی زندگی نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے غلامی کی زندگی سے بہتر موت ہے, اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم سب میں یہ اسپرٹ آ جائے, یہ پھر ایک قوم وہ بنے گی جو اب تک نہیں بن سکی. پاکستان زندہ باد. پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نیوز کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ منگل سے وزیر آباد سے ہی مارچ کا دوبارہ سے آغاز کریں گے. مارچ وزیر آباد سے منگل کو دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے, اور میں مارچ سے روزانہ خطاب بھی کیا کروں گا, اور 10 سے 12 روز میں راولپنڈی پہنچے گا یہ مارچ, اور وہاں سے اس مارچ کو میں لیڈ کروں گا. بلیٹن میں بھی